الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیات کے حوالے سے اس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے آج ہمارے پاس آخری مسئلہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، اور یہ قسامہ کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے۔ قسامہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ قسم کھانے سے ہے، اور اس میں چونکہ جو قاتل ہے وہ غیر معروف ہوتا ہے اور صرف شک ہوتا ہے کسی قوم پر کہ شاید انہوں نے قتل کیا ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ 50 لوگ قسمیں کھاتے ہیں، جیسا کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کا، قسامہ کے باب کا آغاز کریں، اس سے پہلے کچھ تنبیہات جو ہے وہ لازمی ہیں ذکر ان کو کرنا۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں کسی کے ارادے کے بغیر واقع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر، اور احادیث میں ان کو بیان کیا گیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعدن جبار، کہ جو معدنیات ہوتی ہیں، معدن وغیرہ ہوتی ہیں، جس کو ہمارے ہاں کان کہتے ہیں، نمک کی کان، کوئلہ کی کان، یا سونے کی کان، یا کسی اور چیز کی، لوہے کی کان وغیرہ، جو زمین سے کانیں وغیرہ نکلتی ہیں، جہاں سے مختلف قسم کی دھاتیں نکالی جاتی ہیں، یا زمینی جو مطلب نمک وغیرہ یہ چیزیں نکالی جاتی ہیں، اس کو عربی میں معدن کہتے ہیں، اور اس کی جمع معدن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کا زخم بیکار ہے، تو اس کا زخم دیا ہوا بیکار ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ریفرنس ذکر کرتا ہوں حدیث کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2355 ہے، 2355 حدیث کا نمبر ہے۔ باب فی الشربی، باب فی الشربی، اور یہ باب ہے، اور اس میں ہے باب من حفر بی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعدن جبار والبئر جبار والاجماع جبار وفی الرکاز الخمس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معدن جو ہے، اس کا دیا ہوا زخم یا اس میں مر جانے والے کی کوئی دیت نہیں ہے۔ جبار کا معنی ہوتا ہے رائگاں ہے، جبار کا معنی ہے رائگاں ہے، مطلب اگر کوئی معدن کے اندر، کان کے اندر نمک نکالتے ہوئے، کوئلہ نکالتے ہوئے اگر مر جاتا ہے تو اس کی دیت، اس کا کفارہ، اس کی کوئی چیز یہ مالک پر نہیں ہوگی، نکلوانے والے پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اپنی جان کا ذمہ دار ہے۔ کیونکہ جو معدن ہوتی ہے، جو کانیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی کوئی اوپر سے پہاڑ یا کوئی چیز جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ اب صاف ظاہر کام وہی وہاں جا کے کرے گا جس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ نقصان کا امکان ہو سکتا ہے، جس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مطلب کہ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس دیات اور قصاص سے مستثنا صورتیں ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں ذکر کی ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المعدن جبار، کہ کان کے اندر اگر کوئی نقصان کسی کا ہو جاتا ہے، کوئی نمک نکالتے ہوئے، کوئلہ نکالتے ہوئے، یا اور کوئی دھات وغیرہ نکالتے ہوئے، تو وہ نقصان مالک نہیں ادا کرے گا، حکومت ہو یا مالک ہو یا کوئی بھی ہو، مطلب کوئی ادارہ ہو، وہ ادا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ ان سے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ اگر یہاں کسی بندے کا نقصان ہو گیا تو ہم اس کی تلافی کریں گے، اس کو پورا کریں گے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرعاً اس بندے کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ کے پاس ملازم مر گیا ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کی دیت دو یا آپ اس کا نقصان پورا کرو، نہیں۔ صرف ایک صورت میں معدن کے اندر یا کان کے اندر مالک یا کام کروانے والا ذمہ دار ہوگا جب اس کی طرف سے سستی ہو، جب اس کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہو یا سستی ہو، کہ یہ بات نتیجے سے وہاں تحقیق کے بعد، مطلب انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً ہی مالک کی طرف سے یہاں سستی ہے، مطلب جو جگہ محفوظ کرنی چاہیے تھی اس نے محفوظ نہیں کی، یا جو مطلوبہ چیزیں تھیں وہ ان کو نہیں دی، مطلب اس طرح کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ اگر مالک کی کوتاہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے بغیر وہ مطلب صورت دیگر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوتاہی ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ ضامن بنایا جائے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ معدن کے اندر، کان کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے یا کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان مالک نہیں اس کی تلافی کرے گا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور
اگر کوئی جانور کوئی حیوان کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو وہ نقصان بھی جو ہے وہ مالک سے پورا نہیں کروایا جائے گا. البتہ علماء نے ایک صورت مستثنا کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جانور کے ساتھ ہے، اگر کوئی بندہ جانور کے ساتھ ہے مالک، اور اس کے مالک کی موجودگی میں اگر کوئی نقصان کرتا ہے جانور، تو اس صورت میں اس سے اس کی جو ہے وہ مطلب کہ اس کا دیت یا کوئی اس کو جرمانہ وغیرہ ڈالا جائے گا. بصورت دیگر اس سے دیت وغیرہ وصول نہیں کی جائے گی. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والاجماع جبار، والاجماع جبار والبئر جبار. اور اسی طرح کنویں کے اندر اگر کوئی گر جاتا ہے تو کنویں کے مالک کو نہیں پکڑا جائے گا. ہاں اگر کنویں کے مالک کی طرف سے کوتاہی ہو کہ اس نے کنواں بنایا ہے مثلا کسی آبادی میں، کسی شہر میں جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے، راستہ ہے، یا عموماً لوگ گزرتے ہیں، اور اس کے سائڈوں پہ کوئی دیوار نہیں بنائی، اس کو سائڈوں پہ کوئی دیوار نہیں بنائی، اس کو اونچا نہیں کیا، اسی طرح کنواں کھدوا دیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ وہاں آبادی بھی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، گزرگاہ بھی ہے، کوئی اس میں واقع ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر اس کے اندر کوئی واقع ہو جاتا ہے تو اس کو ضامن بنایا جائے گا، بصورت دیگر اسے ضامن نہیں بنایا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی آبادی وغیرہ میں کنواں کھودتا ہے یا راستے میں کنواں کھودتا ہے تو اس صورت میں ضامن ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی قاعدہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنویں کے اندر واقع ہو جاتا ہے یا کنویں کے اندر کسی کا جانور گر جاتا ہے یا کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مالک سے وہ نقصان پورا نہیں کروایا جائے گا. فرمایا والبئر جبار، اور جو کنواں ہے اس کا جو ہے وہ نقصان بھی وہ بیکار اور رائگاں ہے، اس کو پورا نہیں کرایا جائے گا. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان کا، اپنی عزت کا، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے اگر دفاع کی صورت میں دفاعی پوزیشن میں اگر مارا جاتا ہے تو اس صورت میں یعنی یہ بندہ اپنا دفاع کر رہا تھا، باہر سے جو بندہ آیا ہے جو گھر پہ چوری کرنا چاہتا ہے، ڈکیتی ڈالنا چاہتا ہے، یا مطلب کہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی کسی بیٹی بہن کسی عورت کی عزت بچاتے ہوئے یا اپنی عزت بچاتے ہوئے یا اپنا مال مطلب بچاتے ہوئے اگر اس کو آگے سے مار دیا ہے، اس میں اصول علماء نے ذکر کیا ہے. اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے اوپر کسی بندے نے اٹیک کیا ہے نا تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آسان سے آسان چیز سے روکنے کی کوشش کریں. پہلا آپ کا پہلا جو ہدف ہے وہ اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پہلے سے تیار ہو کہ جو بندہ آئے گا میں نے اس کو گولی مار دینی، نہیں. آپ اس کی صورتحال کو دیکھیں کہ جو بندہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہے. اگر تو آپ کو پکا لگ رہا ہے کہ یہ بندہ آپ کو شوٹ کر دے گا، تو اگر آپ اس کو مطلب شوٹ کر دے گا آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو شوٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یہ شوٹ نہیں کر سکتا، کوئی کسی مطلب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ گن فارغ ہے، اس کے اندر گولی نہیں، یا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے ہیں، یا مطلب کوئی اور صورتحال، کوئی ایسی کنڈیشن اگر صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ایسے دھمکی دے رہا ہے، یہ مارے گا نہیں، یا وہ ہے ہی مطلب جعلی ہے، مطلب وہ 2 نمبر گن ہے، وہ صحیح چل ہی نہیں سکتی، کسی طرح سے اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو مطلب کہ قتل سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو بگانے کی کوشش کریں، اس کو آپ مطلب اپنا دفاع کریں کسی آسان سے آسان چیز سے، ایسی چیز سے دفاع کریں گے جس سے قتل نہ ہو. لیکن اگر پھر بھی اپنے دفاعی پوزیشن میں اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ پر دیت یا قصاص کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ آ کر میرے گھر میں میرا مال لوٹنے کے لیے آتا ہے تو میں کیا کروں؟ میں کہ فقاتل ہوں، اس سے قتال کرو، اس سے لڑو، لڑائی کرو. میں کہ اللہ رسول اگر میں اس کو مار دوں، اور میں اگر تم اس کو مار دو تو اس کا خون رائگاں ہے، اور میں اگر وہ مجھے مار دے، اور میں اگر وہ تمہیں مار دے تو تم شہید ہو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من قتل دون مالی فهو شہید، من قتل دون عرضی فهو شہید، کہ جو اپنی عزت اور اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے فرمایا وہ شہید ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ دور حاضر میں اگر آپ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی تیار ہو کے آتے ہیں، وہ تو آپ کو فائز کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہاں مال کی زیادہ اہمیت ہے یا آپ کے ہاں. اللہ کے نبی نے تو ایک آپ کو طریقہ بتایا کہ اگر آپ دفاع کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، آپ نے حکم نہیں دیا کہ آپ ہر صورت میں اپنے مال کا دفاع کریں، آپ نے کہا کہ اپنے مال کا اگر دفاع تم کرتے ہو اور تم اس کے اندر مطلب کہ قتل کر دیے جاتے ہو تو شہید ہو.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ہر صورت میں چاہے معمولی چیز بھی ہو اس کو اوپر آپ جو ہے وہ اس کو جفا ڈال کے اوپر پڑ جاؤ کہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں اس کو. نہیں، یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے، جو اس پہ عمل کرنا چاہے وہ کرے. لیکن عزیمت یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو مطلب کہ اس کے سامنے پیش کر دے کہ میں نے سامان نہیں دینا، آپ مجھے گولی مارنی تو گولی مار دو. آج کل تو وہ آتے ہی اس ارادے سے ہیں. مطلب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب لوگ جو ہے وہ ایک انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت تھی اور لوگ ڈرتے تھے. گولی مطلب گولی چلانے والا ڈاکو کے ہاتھ سے یا چور کے ہاتھ سے یہ تو بہت کم تھا. مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ صرف ڈرانا ہوتا تھا. بعض لوگوں کے ہاتھ میں تو اسلحہ ہوتا ہی نہیں تھا. وہ جو ہوتا ہے نا مطلب لکڑی کے بنے ہوتے تھے، صرف ان کو رنگ کر کے اوپر ڈرانے کے لیے رات کو آ جاتے تھے، جیلی ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے. لیکن آج کل بالکل صحیح ہوتے ہیں اور وہ آتے ہی اس ارادے سے کہ اگر کوئی آگے سے مطلب کہ دفاعی پوزیشن میں آئے گا یا مزاحمت کرے گا تو ہم اس کو فائر مار دیں گے. بہرحال یہ انسان پر ہے. کہتے ہیں مال آ جاتا ہے دوبارہ لیکن جان دوبارہ نہیں ملتی. مال پھر بھی مل جاتا ہے لیکن جان دوبارہ نہیں ملتی. چلیے خیر. تو اگر کوئی اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگر قتل ہو جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہید ہے. وہ شہید ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے عظیم اجر ہے چونکہ وہ اپنی عزت اور مال کے دفاع میں مرا ہے. لیکن رخصت ہے کہ آدمی، یہ رخصت ہے، لیکن اگر آدمی اس کو کہتا ہے بھائی مال لے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اصل تقاضا بھی یہی ہے، مال پھر مل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اگلا مسئلہ جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ قسامہ کا مسئلہ ہے. اور اس میں اصل میں چونکہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، قاتل کا علم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اسے قسامہ کہا جاتا ہے. لغت میں قسامہ کا معنی ہوتا ہے دشمن اور مسلمانوں کے درمیان صلح یا جماعت جو کسی چیز کے لیے قسم اٹھائے اور پھر اسے وصول کر لے. باب اقسم یقسم سے مراد قسم کھانا، اور باب قاسم یقاسم باب مفعلہ سے ہو تو قسمیں اٹھوانا ہوتا ہے. قسمیں اٹھوانا ہوتا ہے یا قسمیں اٹھانا مل کر قسمیں اٹھانا. شرعی تعریف میں مختلف اس کی تعریفات کی گئی ہیں. مثلا احناف کے ہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ احناف کے ہاں ایسی متعدد قسمیں جو قتل کے دعوے میں اٹھائی جائیں، اور وہ 50 قسمیں ہیں جنہیں اہل محلہ کے 50 افراد اٹھائیں گے. یعنی جہاں وہ بندہ قتل ہوا ہے، جہاں وہ مقتول قتل کیا گیا ہے، وہاں کے اہل علاقہ جو ہیں اور اس کے پتہ بھی نہیں کون قاتل ہے، تو جن پر شک ہوگا اس قبیلے کے، اس علاقے کے، اس خاندان کے لوگ 50 جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ اس بندے کو قتل نہیں کیا. لیکن پہلے جن پر وہ الزام دے رہے ہیں وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہاں ہم ان کے بارے میں شک کرتے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے. اور آگے سے اگر وہ قسمیں کھا لیں تو وہ بری ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ قسمیں نہیں کھائیں گے کہ بھئی ہم قسم نہیں کھاتے تو پھر ان کو دیت دینا پڑے گی. اور اگر وہ بھی قسمیں کھا لیں، وہ بھی قسمیں کھا لیں، تو کون بتائے گا آپ میں سے پھر کیا ہوگا؟ جی فقہائے کرام. اب آپ کو فقہائے کرام کہنا چاہیے. اگر وہ بھی قسمیں کھا لیں 50 اور وہ بھی قسمیں کھا لیں تو اب کیا ہوگا؟ اب وصولی جو عدالت کے اندر فیصلہ جس کے مطابق ہوتا ہے وہ تو دونوں طرف کر چکے ہیں. یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں جنہوں نے ان کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی قسمیں کھا چکے ہیں اور آگے سے وہ بھی اٹھا چکے کہ ہم نے قتل نہیں کیا. اب کیا ہوگا؟ وہ مقتول کس کھاتے میں جائے گا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ قتل کی نوعیت کو دیکھا جائے گا نا کہ کیسے کیا گیا، اس پہ انویسٹیگیشن کی جائیں گی پراپر. جب یہی تو مسئلہ ہے. وہ اگر وہ ہو سکتی ہوتی تو پھر قسمیں کھانے کی طرف جایا ہی نہ جاتا. اگر وہ انویسٹیگیشن یا تحقیقات وغیرہ اگر ممکن ہوتی تو وہ پہلے ہی کر لیتے. یہاں مطلب یہ کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مزید کچھ افراد ڈھونڈے جائیں گے جو اور قسمیں کھائیں. اگر قسمیں کھانے والی پارٹی جو ہے اس کا وہ مطلب یہ ہے کہ قسمیں ہی کھاتے رہیں، وہ اور پکڑ پکڑ کے لا کے قسمیں کھاتے رہیں دونوں ہیں، یا اللہ اور کو ٹرائی کرے. چلیے اچھی ٹرائی، گڈ ٹرائی. اب آپ کو مسائل کا آپریٹ کرنا چاہیے. استاد مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا کہ یہ قسمیں کھا کیوں رہے ہیں. میں سوال سمجھ نہیں سکتی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. قسمیں کھا اس وجہ سے رہے ہیں کہ ان کا بندہ مر گیا ہے ایسے علاقے میں جو دشمن کا علاقہ ہے، یا مطلب کہ کسی ایسے علاقے میں جو اس کا اپنا علاقہ نہیں، اور قاتل غیر معروف ہے کہ کس نے مارا ہے. بندہ مرا ہوا ملا ہے اس بستی میں، اس محلے میں، اس علاقے میں، لیکن پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے. وہاں کے اہل علاقہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، اور اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ نہیں اس بندے کی فلاں اس علاقے میں فلاں بندے سے دشمنی تھی لہذا ہو سکتا ہے انہوں نے مارا، اس قبیلے والوں نے مارا، اس خاندان والوں نے مارا. شک ہے لیکن کوئی مطلب دلیل نہیں ہے. بس یہ ہے شک ہے کہ اس کو دشمنی ہے یا مطلب اس کے ساتھ کوئی لین دین تھا ان کا، مطلب ایک شک ہے. ابھی صورت میں دعویٰ انہوں نے کیا ہے
اب یہ قسمیں کھائیں گے پہلے 50 آدمی کے، ہاں بھائی واقعہ ہی انہوں نے قتل کیا اور ہمیں ان پر شک ہے چونکہ ان کی دشمنی تھی ہمارے مقتول کی، اور وہ آگے سے دنیا میں پوری فیملی والے جو ہیں مطلب وہ خاندان والے 50 قسمیں کھائیں گے، وہ جن پر الزام لگایا جا رہا ہے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے دعوے کے اندر مدعی دلیل لے کر آتا ہے، اگر دلیل نہ ہو تو قسم کھاتا ہے، اور اگر وہ قسم نہ کھائے تو پھر مدعا علیہ قسم کھائے گا اور وہ بری ہو جائے گا یا اس چیز کا وارث بن جائے گا۔ استاذ یہ اس میں شاید ایسے جہاں پہ کوئی شخص قتل ہو اور وہاں پہ کافی سارے لوگ ہوں اور سمجھ نہیں آ رہا، کہ ایک دفعہ شاید کچھ ایسا پڑا تھا کہ وہ اگر کسی مارکیٹ میں کوئی قتل ہو گیا کچھ تو پھر ان سب سے ملا بگدڑ کی صورت میں یہ اور مسئلہ ہے، یہاں آگے حدیث بھی باقاعدہ آ رہی ہے، یہ مسئلہ اور ہے، وہ اگرچہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ، لیکن یہاں ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی علاقے میں مارا جاتا ہے اور وہ مقتول ملتا ہے، حدیث میں واقعہ اس طرح ہے کہ مقتول ملا، وہ صبح دیکھا تو مقتول ملا ہے، اس 2 صحابی گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے کے اندر مطلب صبح وہ الگ ہو گیا، صبح دیکھا تو وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، یہاں یہ مسئلہ ہے۔ وہ اور مسئلہ ہے کہ اگر بگدڑ میں بندہ قتل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ قسامہ کا یہ ہے کہ جس کے قاتل کا پتہ ہی نہ ہو اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ کب قتل ہوا ہے، یہ بھی نہ پتا ہو گزشتہ رات کو ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا ہے یہ، لیکن ایک جگہ پہ مقتول ملا ہے، یہ مسئلہ ہے اصل میں کسی محلے، کسی علاقے، کسی خاندان کے اندر۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر دونوں فریق قسمیں کھا لیں، اب قانوناً تو بری ہو چکے ہیں دونوں، کیونکہ وہ دعوے کرنے والے بھی قسمیں کھا چکے ہیں، مدعا علیہ بھی قسمیں کھا چکے ہیں، اب پھر ایسے شخص کی دیت بیت المال سے دی جائے گی، ایسے شخص کی دیت بیت المال سے دی جائے گی، کیونکہ دونوں قسمیں کھا چکے ہیں، وہ بھی قسمیں کھا چکے ہیں ان کے خلاف جن کے بارے میں ان کو شک ہے، اور آگے سے وہ بھی قسمیں کھا چکے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اب پھر اس کا خون رائے گا تو نہیں نہ جائے گا، اس کا خون جو ہے وہ بیت المال سے اس کی دیت ادا کی جائے گی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کی دیت بیت المال سے دی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کی دیت بیت المال سے ادا کی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آگے حدیث آ رہی ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا اور زیادہ کھل جائے گا جب حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حلف ہے جسے مقتول کے اولیاء مجرم پر قتل ثابت کرنے کے لیے اٹھائیں کہ اللہ کی قسم فلاں نے اسے قتل کیا ہے، جس پہ ان کو شک ہوگا صاحب ظاہر اس کے بارے میں اٹھائیں گے، ایسے تھوڑا ہی اٹھائیں گے۔ اس کی مشروعیت حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انصاری صحابی سے بیان کرتے ہیں، یہ سلیمان بن یسار تابعی ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ہے، سلیمان بن یسار جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ بہرحال سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقر القسامۃ علی ما كانت علیہ فی الجاہلیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کی طرح قسامہ کو برقرار رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قسامہ جو یہ مسئلہ ہے یہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی مطلب کہ بندہ قتل ہو جاتا تو اس علاقے والے جو ہیں وہ جن کے بارے میں شک ہوتا تھا، وہ جن کو شک ہوتا تھا مقتول کے ورثاء وہ پہلے قسمیں کھاتے تھے، اور پھر جن کے بارے میں شک ہوتا تھا وہ آگے سے قسمیں کھاتے تھے، اگر وہ دیت دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ دیت نہ دیں تو پھر وہ قسمیں کھائیں اور وہ دیت سے بری ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کے اندر بھی یہ قسامہ کا مسئلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت جب آئی ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو جاہلیت کے شریعت نے ان کو برقرار رکھا ہے، شریعت نے جو اسلامی قوانین اور اسلامی قاعدوں اور ضابطوں کے خلاف نہیں تھے شریعت نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ قسامہ کا بھی ہے، ان میں سے ایک یہ مسئلہ قسامہ کا بھی ہے کہ قسامہ جاہلیت کے اندر بھی ایسے ہی تھی جیسے شریعت نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض جزیات کے اندر کوئی فرق ہو، لیکن جو ہے وہ صورت مسئلہ تقریباً اس کے قریب قریب جو ہے وہ جاہلیت میں بھی تھی۔ قسامت کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو قسامہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی بستی یا شہر میں کوئی آدمی مقتول پایا جائے جبکہ اس کے قاتل کا علم نہ ہو، اور اس کے قتل پر کوئی گواہ بھی کھڑا نہ ہو، یعنی کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور قاتل کا علم بھی نہیں، لیکن بندہ مقتول پایا گیا ہے کسی علاقے کے اندر، تو لیکن مقتول کا ولی اس کے قتل کا الزام کسی آدمی یا جماعت پر لگائے، اس کی فلاں اس پورے علاقے میں سے فلاں بندے سے دشمنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس بندے سے اس کا کافی سال پہلے لین دین تھا، یا مطلب اس کی آپس میں کوئی ان کی لڑائی ہوئی تھی، یا مطلب کسی بھی شبے کی بنیاد پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس علاقے میں ہمیں کسی پہ اور پہ تو شک نہیں لیکن فلاں بندے پہ ہو سکتا ہے۔ اب صاحب نے اس کے خلاف دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن کیا واقعہ ہی وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ لا علمی میں کسی اور بندے سے بھی اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
تو یا ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو مطلب کہ کہیں جا رہا ہو اور کسی نے شوٹ کر دیا ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، تو کوئی بھی تو صورت ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں کہ کسی نے ارادتاً ہی قتل کیا، ہو سکتا ہے غیر ارادتاً بھی قتل ہو سکتا ہے، تو عمدن بھی ہو سکتا ہے، غلطی سے بھی ہو سکتا ہے کوئی چور سمجھ کے اس کو مار دے، مطلب یہ اس علاقے میں اس وقت کہاں سے پھر رہا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا قاتل کے، مطلب تاکہ پکڑا نہ جائے۔ تو اس صورت میں لیکن مقتول کا ولی اس کے قتل کا الزام کسی آدمی یا جماعت پر لگائے اور ان کے خلاف ثبوت کمزور ہو، یعنی کوئی واضح ثبوت نہیں اس کے پاس، بس ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے اس پورے علاقے میں جس نے اس کو قتل کیا ہوگا، کیونکہ اس سے مطلب کہ کوئی اختلاف ہوا تھا یا ایسی کوئی صورت مسئلہ ذکر کر دیتا ہے، تو اس کا ثبوت کمزور ہے، کوئی واضح دلیل نہیں جس علاقے میں مقتول پایا گیا ہے، تو اس کی ان کے ساتھ دشمنی تھی مثلا، تو پھر مقتول کے اولیاء سے ان کے خلاف 50 قسمیں کھانے کا حکم دیا جائے گا، یعنی جو مقتول کے اولیاء ہیں وہ 50 قسمیں کھائیں گے، اگر انہوں نے قسمیں اٹھا لی تو دیت کے مستحق قرار پائیں گے، یعنی اگر وہ قسمیں کھا لیتے ہیں تو دیت کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ قتل خطا یا قتل شبہ عمد ہو، اور اگر قتل عمدن کیا گیا ہو، یعنی عمدن کا مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کی گردن کاٹ دی گئی، بڑی بے دردی سے بے رحمی سے اس کو قتل کیا گیا، تو امام مالک اور امام شافعی کے قدیم قول کے مطابق اور امام احمد اور اسحاق کے نزدیک وہ قصاص کے مستحق ہوں گے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے صحیح قول کے مطابق قتل عمد میں بھی وہ دیت کے لینے کے مستحق ہیں، قتل نہیں کر سکتے قصاصاً، اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ جب کوئی واضح ثبوت نہ ہو تب تک خالی شبے کی بنیاد پہ قصاص واجب نہیں ہو سکتا، البتہ دیت ہو سکتی ہے لیکن قصاص واجب نہیں ہو سکتا۔ اگر مقتول کے اولیاء اعراض کریں اور قسمیں اٹھانے سے گریز کریں، پیچھے ہٹیں، تو پھر جن کے خلاف انہوں نے دعویٰ کیا وہ قسمیں کھائیں، تو یہ طریقہ ہے۔ صورت مسئلہ دوبارہ سن لیجئے، کسی علاقے کے اندر کوئی بندہ مقتول پایا گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں، البتہ اس کے ورثاء جو ہیں مقتول کے، وہ ان میں سے اس اہل علاقہ میں سے کسی ایک کے بارے میں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی اس بندے نے قتل کیا، یہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی واضح پروف نہیں، کوئی واضح دلیل نہیں، یہ بس یہ ہے کہ اس کی دشمنی تھی اس کی مثلا، یا کوئی اور ایسا ہو، لیکن واضح کوئی ثبوت نہیں۔ اب اس صورت میں اس مقتول کے ورثاء کو کہا جائے گا کہ تم 50 قسمیں کھاؤ، اگر تو وہ 50 قسمیں کھا لیتے ہیں تو پورے وہ خاندان والے جن کے بارے میں شک ہوا ہے وہ اس کی دیت ادا کریں گے، لیکن اگر وہ قسمیں کھانے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر جن کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا ہے ان کو کہا جائے گا کہ تم 50 قسمیں کھا کے تم دیت سے بری ہو سکتے، مطلب تمہیں دیت پہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو مسئلہ پیش ہوا تھا اس کے اندر مقتول کے جو ورثاء تھے انہوں نے قسمیں اٹھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم کیوں قسمیں کھائیں، ہم کون سا وہاں موجود تھے، ہم کیسے قسمیں کھا لیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، ہم حدیث آخر میں اس کو پڑھیں گے، اور اس بات کی قسمیں کھائیں گے نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں ان کے قاتل کا علم ہے۔ وہ قسموں میں کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں نہ تو ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، اگر وہ قسمیں اٹھا لیں تو بری ہو جائیں گے اور ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اور اگر انہوں نے قسمیں اٹھانے سے گریز کیا اور منہ پھیرا تو ان پر دیت دینا لازم ہوگی، کیونکہ اگر قسمیں نہیں اٹھا رہے اس کا مطلب پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ ان میں سے کوئی ہوگا، اور یہی اصل راجح ہے۔ حضرت سال بن ابی حتمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، فَأُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، تو پھر یہودی تمہیں بری کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری کر لیں گے 50 قسمیں اٹھا کے، تو یہودی تو پھر تیار ہے۔ اصل میں یہ خیبر میں واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ جو ہے یہ خیبر میں پیش آیا تھا کہ ایک بندہ وہاں مارا گیا یہودیوں کے علاقے میں، تو انہوں نے کہا کہ تم اگر یہودیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہودیوں نے قتل کیا تو پھر تم قسمیں کھاؤ، انہوں نے کہا ہم کون سا وہاں موجود تھے، آپ نے کہا کہ اگر تم موجود نہیں تھے قسمیں بھی نہیں کھا رہے ہو تو پھر یہودی قسمیں کھا کے بری، انہوں نے کہا وہ تو یہودی ہیں کھا لیں گے، میں کہ یہودی ہیں کھا لیں گے لیکن وہ قسمیں کھائیں۔ بہرحال کہتے ہیں یختارہم ولی القتیل والدیۃ ان نقلوا علیہم وان حلفوا سقط، تو کہتے ہیں قسم کھانے والوں کو مقتول کا ولی منتخب کرے گا، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کریں تو ان پر دیت لازم ہوگی، اور اگر قسم کھا لیں تو دیت ساقط ہو جائے گی۔ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہلیت کی قسامہ کو یا قسامت کو برقرار رکھا۔ جہلیت کی قسامت یہ ہے
کہ طویل حدیث میں ہے کہ قاتل معین شخص تھا، تو ابو طالب ان کے پاس آئے اور کہا کہ اختر منا احدى ثلاث ان شئت ان تؤدى 100 من الابل فانك قتلت صاحبنا وان شئت حلف 50 من قومك انك لم تقتله فان ابيت قتلناك به، کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو. اختر منا احدى ثلاث، تین میں سے کوئی ایک چیز جو ہے، اصل میں منا یہاں نہیں ہے، اختر من احدى ثلاث، منا غلط ہے، اختر من احدى ثلاث، تین میں سے ایک اختیار کرو. ان شئتا، اگر آپ چاہیں تو دیت دے دو 100 اونٹ. فإن قتلتا، فإنك قتلت صاحبنا، کیونکہ تو نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے. وإن شئتا، اگر چاہے تو حلف 50 من قومی کا، تیری قوم کے 50 لوگ قسمیں کھائیں گے، انک لم تقتل، کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا. فإن ابیتا، اگر تو قسمیں اٹھانے سے انکار کر دے، قتلنا کا، تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے. یہ اصل میں جاہلیت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں ہوا یہ تھا، وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے. پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کی ایک شخص کی منکوحہ تھی، وہ اپنے شوہر سے، اس کا ایک بچہ بھی تھا. اس نے کہا اے ابو طالب، آپ مہربانی کریں اور ان 50 آدمیوں میں سے میرے اس لڑکے کو معاف کر دیں، اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں، یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، رکن سے مراد رکن یمانی ہے، اسے وہاں قسمیں نہ لیں. ابو طالب نے اسے معاف کر دیا. اس کے بعد ان کا ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا ابو طالب، آپ نے 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں. یہ اونٹ آپ میری طرف سے قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں یہاں جہاں قسم لی جاتی ہے. ابو طالب نے اس بات کو بھی منظور کر لیا. اس کے بعد باقی 48 آدمیوں نے قسمیں اٹھائیں. اس کے بعد باقی 48 آدمیوں نے، چونکہ 50 نے کھانی تھی تو 48 بندوں نے 2 نے اونٹ دے دیے اور باقی نے قسمیں کھا لی. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال نہیں گزرا تھا کہ 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلا سکتا ہو، جو آنکھ جو ہے وہ ہلا سکتا ہو. یہ واقعہ بخاری کتاب مناقب الانصار اور باب القسامہ کے اندر موجود ہے. مطلب یہ کہ ان کو ان کی جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے سزا ملی. وَإِنِ الْتَبَسَ الْأَمْرُ كَانَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، یہ وہ مسئلہ آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اگر پھر بھی معاملہ ملتبس رہے، قسمیں کھانے والے قسمیں کھا جائیں دونوں طرف سے، لیکن پھر بھی قاتل کا پتہ نہ چل سکے، تو پھر بیت المال سے دیت ادا کی جائے گی. پھر بیت المال سے دیت ادا کی جائے گی. حضرت سہل بن ابی حتمہ اپنی قوم کے بزرگوں سے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خیبر کی طرف نکلے. محیصہ نے آ کر اطلاع دی کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا گیا ہے، عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا گیا ہے. محیصہ یہود کے پاس آیا اور کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے. وہ بولے اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا. پھر محیصہ اور اس کا بھائی حویصہ، ہا کے ساتھ، محیصہ اور حویصہ اور عبد الرحمن بن سہل تینوں اللہ کے نبی کی عدالت میں آئے، اور محیصہ نے گفتگو کرنی چاہی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو بات کرنے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کبر کبر، مطلب بڑے کو بات کرنے دو یا اس کو مقدم کرو، تم بات کر رہے ہو. اصل میں وہ بات جو کر رہے تھے نا، یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن بات یہ تھی کہ جب چھوٹے نے بات کرنی چاہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ بڑا کوئی بات کرے تاکہ مجھے واقعہ سمجھ آئے کہ ہوا کیسے ہے. تو پھر بڑا آگے بڑھا اور اس نے پھر پورے واقعی جو ہے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ بتایا. تو انہوں نے پھر بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جو تم عمر میں جو تم سے بڑا ہے وہ واقعہ بیان کرے. تو چنانچہ حویصہ نے بیان کیا. پھر محیصہ بولا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یدو صاحبکم و اما ان یأذنوا بحرب، وہ لوگ یا تو تمہارے ساتھی کی دیت ادا کریں، ودا یدی سے یدو ادا کریں، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. پھر اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط تحریر فرمایا، جس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویصہ اور محیصہ اور عبد الرحمن بن سال سے فرمایا اتحلفون وتستحقون دم صاحبکم، کیا تم قسمیں کھاتے ہو اور تم اپنے بھائی کے خون کا، اپنے ساتھی کے خون کے مطلب دیت کے مستحق بن جاؤ، تم قسمیں کھا لو اور دیت لے لو. انہوں نے جواب دیا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا فیحلف لکم یہود، پھر یہودی قسمیں کھا لیں، اگر تم نہیں کھا سکتے تو یہودی قسمیں کھا لیں.
تو انہوں نے جواب دیا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو قسمیں کھانے میں دریغ ہی نہیں کریں گے، جو اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں اور تورات کو ہاتھ سے لکھ کر اپنی طرف سے اللہ کی بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے میں کون سا دریغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ ہلاکت اور بربادی ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات لکھ کر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ یہودی ہیں، یہ تو قسمیں کھا لیں گے، ہم ان کو اجازت نہیں دیتے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ ملتبس دیکھا کہ معاملہ واضح نہیں ہو رہا، ان سے قسمیں بھی نہیں اٹھوانا